بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقع الکلام فی مقامات الاول فی معنی المودۃ والمحبہ۔ گزشتہ درس میں ہم نے فقط متن پڑھا تھا ایت اللہ شیخ محمد رضا المظفر رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدتنا فی حب آل البیت۔ سورہ شورى کی آیت مجیدہ کی اس حصہ کو موضوع بنایا تھا کہ جس میں حکم ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فقط اہل بیت کے ساتھ تمسک واجب نہیں بلکہ ان کی محبت اور مودت بھی واجب ہے۔ آیت اللہ محسن خرازی دامہ ظلہ العالی اس متن کی شرح شروع فرما رہے ہیں۔ آج ہم فقط دو چیزیں پڑھ پائیں گے۔ نمبر ایک، اس مودت کا معنی کیا ہے کہ یہ جو ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آیا مودت اور محبت یہ ایک چیز ہے یا مودت اور محبت میں کوئی فرق ہے؟ مختصر انداز میں بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے آیت اللہ خرازی نے کہ اگرچہ کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا کہ محبت اور مودت میں فرق ہے، لیکن ہم بات کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ آیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے یا ان دو میں کوئی فرق ہے؟ تو پہلے ہم اس مودت کو لیتے ہیں، چونکہ محبت حب ہر بندے کو پتہ ہے، دوستی محبت اس کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مودت کیا ہے، یہ کہاں سے ہے، اس کی لغوی معنی کیا ہیں، اہل لغت اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل غور سے۔ الاول فی معنی المودۃ والمحبہ، یہ جو پانچویں بات ہے عقیدتنا فی حب اہل البیت، ہم اس کو پھر اسی انداز میں ایک کہ پہلے مقام اول میں ہم مودت اور محبت کا معنی کریں گے، پھر الثانی میں جائیں گے کہ محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ للہ یہ کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے، اسی ترتیب سے چلیں گے۔ فرماتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں فی معنی المودۃ والمحبہ کہ یہ مودت اور محبت آیا دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کے معنی مختلف ہیں، کوئی فرق ہے یا نہیں، یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں۔ یہ معنی ہے جیسے کہتے ہیں الفاظان مترادفان کہ لفظ دو ہیں معنی ایک ہے کیا؟ خوب فرماتے ہیں قال فی القاموس، صاحب قاموس اللغہ وہ کہتا ہے الود والوداد یعنی الحب، وہ کہتے ہیں اس کا معنی وہی حب محبت۔ وَيُصَلَّفَانِ یعنی مراد کیا ہے، ان کو الود 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 واو پر تینوں حرکتیں پڑھنا جائز ہے، الوداد 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 تینوں حرکتیں پڑھنا جائز ہے۔ خوب کالودادۃ والمودۃ۔ قال فی المصباح المنیر، فیومی مصباح المنیر یہ بھی عربی ڈکشنری ہے، لغت کی کتاب ہے، وہ کہتا ہے وددتہ یعنی اودہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، من باب تعبہ یعنی وادداک سے، ودن یا ودن بفتح الواو وضمہا یعنی ودن اور ودن دونوں صحیح ہیں، پس وددتہ یعنی احببتہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ والاسم یعنی اسم مصدر وہ ہو گیا المودت، اب یہاں تک کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ وَلَكِنْ فِي کتاب الامامہ والولایہ فی القرآن، پوری توجہ، لیکن الامامہ والولایہ فی القرآن میں اس میں ایک اور تفصیل ہے۔
وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان المودتا، لفظوں پہ غور، کہ مودت کا معنی یہ ہے المحبہ المستتبعہ للمراعات والتعاہد، یعنی ایسی محبت کہ جس میں مسلسل مراعات اور تعہد۔ کیا مطلب مراعات اور تعہد کا؟ یعنی دونوں ایک دوسرے کے حال کا خیال کریں، ایک دوسرے کے بارے میں فکر مند رہیں، یہ اس کے بارے میں، وہ اس کے بارے میں، ایسی محبت کو مودت کہتے ہیں۔ دونوں کے، وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میں اس کے ساتھ، میں اس کے بارے میں فکر مند رہوں، یعنی فکر مند سے مراد نہیں پریشان، مراد یہ کہ میں اس کے لحاظ خیال رکھوں حال کا اور وہ میرا رکھے، یعنی احترام متقابل، یعنی محبت ایسی کہ جو برابر کی ایک دوسرے کے ساتھ۔ وَلَعَلَّهَا لِاشْتِمَالِهَا عَلَى ذَلِكَ، اگر مودت کا یہ معنی ہے کہ ایسی محبت کہ جس میں دو طرفہ ایک دوسرے کا لحاظ کیا جائے، ایک دوسرے کا خیال کیا جائے، پھر لا یستعمل فی محبت العباد للہ، پھر اللہ کی بندے سے محبت پر تو یہ مودت صادق آتی ہے چونکہ وہ ہمارا خیال رکھتا ہے، لیکن ہماری جو اللہ سے محبت ہے پھر اس پر مودت صادق نہیں آگا۔ کیوں؟ چونکہ ہم تو اس کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، نہ یہ کہ ہم اس کے حال کا خیال رکھتے ہیں، مراد کرتے ہیں۔ خوب، بہرحال ایک معنی یہ بیان ہوا۔ آیت اللہ خراجی فرماتے ہیں وافی ہے، لیکن مجھے اس مودت کے سمانے پر اشکال ہے۔ کیا؟ کہ انہو لم یجد ذالک فی الکتب اللغہ، کہ جو عربی ڈکشنریاں ہیں جتنی میں نے دیکھی ہیں، جو لغت کی کتابیں ہیں، وہ مودت کا معنی محبت کرتے ہیں، یہ والا معنی کسی لغت کی کتاب میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، وَلَعَلَّ هَذَا الْقَيْدُ مِمَّا يَقْتَضِيهِ حَقِيقَةُ الْمَحَبَّةِ، ہاں یہ اور بات ہے کہ جس کو جس سے حقیقی محبت ہوگی، حقیقی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے، اور اگر اس کو اس سے حقیقی محبت ہوگی تو وہ اس کا خیال رکھے گا۔ یہ حقیقی محبت کا تقاضا ہے کہ مجھے اگر کسی سے سچی اور حقیقی محبت ہے تو میں اس کا ہر لمحے خیال رکھوں اور اس کو مجھ سے تمہیں رکھے، لیکن یہ کوئی مودت کا علیحدہ معنی نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے اِذِ الْمَحَبَّةُ الْوَاقِعَةُ، چونکہ واقعیہ، چونکہ جس کو جس سے حقیقی اور واقعی محبت ہوگی، اس محبت واقعیہ کا اثر کیا ہے؟ المراد و تعہد، کہ مجھے جس سے حقیقی محبت ہوگی میں ہر لمحے اس کے خیال رکھوں گا، اور اس کو اگر مجھ سے حقیقی محبت ہوگی تو وہ ہر لمحے میرا خیال رکھے۔ ایک دوسرے کے بارے میں خیال رکھنا، فکر مند رہنا، اس کا خیال رکھنا کہ میری وجہ سے میرے اس دوست کو تکلیف نہ ہو، فلاں فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں حقیقی محبت کے آثار میں سے ہیں۔ خوب، ربما یقال کہ ان المودۃ ہی التی لہا الخارجیہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو محبت، جو مودت ہے، یہ مودت فقط دل کی حد تک نہیں ہوتی، اس کے خارج میں کوئی نہ کوئی آثار نظر آنے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے، سورہ مجادلہ، یہاں ایک حصہ ہے، میں آپ کو پوری آیت پڑھ کے سناتا ہوں، ثواب ہو جائے گا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22، یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے۔
لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وعیدهم بروح منہ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہمارا محل شاہد کیا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مودت مقابل محادت ہے۔ محادت یعنی دشمنی کرنا، مخالفت کرنا۔ اب دشمنی اور مخالفت وجود خارجی رکھتی ہے۔ کوئی کسی کے خلاف اقدام کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا مخالف ہے۔ پس اگر مودت مقابل محادت ہے، چونکہ محادت کے آثار خارج میں نظر آتے ہیں، وہ خارجی چیز ہے، تو اس کے مقابل میں جو مودت ہے پھر یہ بھی خارجی چیز یعنی ظاہر میں خارج میں نظر آنی چاہیے، اس کی واقعیت خارجیہ ہونی چاہیے۔ بقرینۃ مقابلۃ الموادۃ للمحادات کے مودت مقابل محادت ہے، التی لہا خارجیہ، اور جو مخالفت ہے جو دشمنی ہے اب ظاہر ہے وہ وجود خارجی رکھتی ہے، خارج میں لوگ تھے۔ پس لہذا بعد نے کہا کہ مودت ایسی ہونی چاہیے التی لہا الخارجیہ، کہ جس کے خارج میں آثار نظر آئے، اس مودت یعنی فقط قلبی حد تک نہیں بلکہ خارجی چیز ہے، نظر آنی چاہیے۔ بعد نے یہ کہا، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، لیکنہو غیر تامن، لیکن فقط اس آیت کو سامنے رکھ کر یہ کہنا کہ مودت ایسی چیز ہے کہ جو خارج میں نظر آنی چاہیے، فرماتے ہیں نا، کیوں؟ لِأَنَّ الْمَوَدَّةَ لَا تَخْتَصُّ بِذَلِكَ، مودت اس معنی سے مختص نہیں ہے کہ حتماً خارج میں اس کے آثار اور مودت نظر آنی چاہیے۔ کیوں؟ لِاسْتِعْمَالِهَا فِي الْأَمْرِ الْقَلْبِ، چونکہ یہی لفظ مودت دلی قلبی لگاؤ اور محبت میں بھی استعمال ہوا ہے، وہاں تو کوئی وجود چیز خارجی چیزیں نہیں ہوتی۔ پس جیسے مودت خارجی چیزوں کے لیے جیسے محادت کے مقابلے میں استعمال ہوئی، یہی لفظ امر قلبی یعنی دلی چیز پر جس کا خارج میں تعلق نہیں ہے اس پر بھی یہ استعمال ہوا ہے۔ وہ کہاں استعمال ہوا؟ سورہ مریم آیت نمبر 96، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ہیں ان کے لیے رحمان قریب دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ اب یہاں پر لفظ ود ہے تو وہی مودت چل رہا ہے، نقطہ سمجھ آ گیا، لیکن یہ امر قلبی پر ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اعمال صالح کیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت، اب یہ امر قلبی پر استعمال ہوا ہے۔ پس اس کا مطلب ہے مودت کے لیے یہ کہنا کہ حتماً یہ خارجی شے ہونی چاہیے، اس کے آثار ظاہر ہوں تو مودت کہلائے گی۔ فرماتے ہیں فالظاہر ہوا عدم الفرق بین المودت والمحبہ، آیت اللہ خرازی کا نظریہ یہ ہے کہ میرے نزدیک محبت اور مودت میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں ہم معنی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، بس یہ بات یہاں ختم۔ اب ہم آتے ہیں اگلے حصے میں
کہ ان المحبت والوداد فی اللہ، کہ محبت اور مودت یعنی محبت و مودت فی اللہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، راہ خدا میں. اسی طرح بغض یعنی کسی سے دشمنی، وہ بھی ذاتیات کی نہ بنیاد پر ہو، بلکہ یوں کہیں کہ کسی سے محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور کسی سے دشمنی بھی اللہ کے لیے. میں اس کو محبت کرتا ہوں، کیوں؟ اللہ کے لیے، چونکہ وہ اللہ کا مطیع ہے. وہ مجھے پسند نہیں ہے، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، وہ میرا دشمن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. نقطہ سمجھ آ گیا؟ یعنی قرآن اور روایات ہمیں اس جانب متوجہ کرتی ہیں، ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ تمہاری محبت اور دشمنی، بغض و محبت کا معیار اللہ ہونا چاہیے اور بس. کسی سے محبت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے، اگر کسی سے بغض ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے. ہم آپ کو روایات ابھی بیان کرتے ہیں کہ جس سے یہ ہوگا، ثابت کرتے ہیں. کیسے؟ دوسرا مسئلہ، مرحلہ، مقام یہ ہے کہ ان المحبت والوداد فی اللہ کالبغض فی اللہ. محبت راہ خدا میں، اسی طرح بغض بھی للہ راہ خدا میں. من الامور التي ندب الاسلام الاجتماع الیہا، کہ اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ کسی سے محبت کرو تو وہ بھی فی اللہ اور کسی سے بغض کرو تو وہ بھی فی اللہ. یعنی احکام اسلامی میں سے یہ ہے کہ ہماری محبت اور دشمنی یا بغض یا دوری کا معیار فی اللہ ہونا چاہیے. وَأَكَّدَ عَلَيْهَا، اور اس پر تاکید کی گئی ہے اسلام میں کہ تمہاری دشمنی، تمہاری دوستی، تمہاری محبت، تمہاری نفرت کا معیار للہ ہونا چاہیے. کسی سے محبت کرو تو بھی للہ اور کسی سے بغض کرو تو بھی للہ. وارد فی ذالک روایات کثیرہ. مثلا ایک روایت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک. پیغمبر اکرم کیا فرماتے ہیں؟ وَدُّ الْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ فِي اللَّهِ، ایک مومن کا دوسرے مومن سے محبت کرنا راہ خدا میں، فی اللہ، من اعظم شعب الایمان، یہ ایمان کے بزرگ ترین شعبوں میں سے ہے. مراد کیا کہ ایمان کی بزرگ ترین علامات میں سے یہ ہے کہ یہ بندہ دوسرے بندے سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے. فرمایا علا وَمَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ، جو بندہ راہ خدا میں کسی سے محبت کرتا ہے. وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ، جو بندہ راہ خدا میں کسی سے بغض اور عناد اور دشمنی رکھتا ہے. وَأَعْطَ فِي اللَّهِ، جو کسی کو راہ خدا میں عطا کرتا ہے. وَمَنَعَ فِي اللَّهِ، اور کسی کو راہ خدا یعنی اللہ کی وجہ سے نہیں دیتا، کہ اس کو نہیں دے رہا، کیوں؟ تاکہ میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، یعنی اللہ کی خاطر. فَهُوَ مِنْ أَصْفِيَاءِ اللَّهِ، یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہے. یعنی کسی کو دیتا ہے تو اللہ کے لیے، اس لیے کہ یہ اللہ کا مطیع ہے،
اور کسی کو نہیں دیتا تو وہ بھی اس لیے چونکہ یہ اللہ کا نافرمان ہے۔ جو اس کو معیار بنائے اللہ کو، وہ بندہ اللہ کے برگزیدہ لوگوں میں سے ہے۔ ایک روایت ہے کہ سأل صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ایک سوال کیا، فرمایا ایو اورل ایمان اوثق، ایمان کا کون سا حصہ، کون سا حلقہ یا کون سا حکم زیادہ مضبوط ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ایمان کے اس والے حصوں کو لے لوں تو یہ مضبوط ترین ہے؟ فقالو، جو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے کہ ایمان کا کون سا حصہ زیادہ مضبوط ہے، قابل۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن قال بعضهم، لیکن کچھ ہوتے ہیں نا جن کو بولنے کا بہت شوق ہوتا ہے، کسی نے کہا الصلاۃ، قال بعضهم، کسی نے کہا الزکوٰۃ، قال بعضهم، کسی نے کہا الصیام، کسی نے کہا الحج والعمرہ، کسی نے کہا الجہاد، یعنی جس نے کے خیال میں جو چیز آئی کہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو یہ سب سے مضبوط حصہ ہے اور حکم ہے اسلام کا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ مَا قُلْتُمْ فَضْلٌ، جو چیزیں تم نے نماز کا نام لیا، تم نے روزے کا نام لیا، تم نے حج کا نام لیا، زکوٰۃ کا لیا، جہاد کا لیا، ہر ایک کی اپنی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن وَلَيْسَ بِهِ، میرا جو سوال تھا یہ اس کا جواب نہیں ہے، میرا ہے کہ ایمان کا کون سا حصہ، حلقہ یا حکم اوثق زیادہ مضبوط سمانا، یعنی اس سے ہم اگر تعلق پکڑ لیں تو بس سمجھو ہم ایمان بچا لیں گے۔ فرمایا وَلَكِنْ اوثق اور الایمان، لیکن ایمان کا سب سے موثق مضبوط حکم، حصہ، دستہ، جو بھی اس کا معنی کریں، وہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت بھی اللہ کی راہ میں اور بغض بھی اللہ کی راہ میں۔ وَالتَّوَالِي اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء سے ولایت، محبت، انس، وَالتَّبَرُّ مِنْ اعداء اللہ، اور اللہ کے دشمنوں سے برات، یہ ہے اوثق اور الایمان، ایمان کے حصوں میں سے، احکام میں سے سب سے موثق اور مضبوط یہ ہے۔ ٹھیک ہو جائے ہو۔ وقال الفاضل العراقی، یہ چونکہ ترجمہ ہے، کوئی دقیق بحث نہیں ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ صاحب جامع السعادات فاضل عراقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا فی تفسیر هذه المحبت والوداد فی اللہ، کہ یہ جو ہم نے کہا محبت فی اللہ، الوداد یعنی مودت فی اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تفسیر انہوں نے یہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں ان یحبہ للہ، کہ انسان کسی کو راہ خدا میں محبت کرے، وفی اللہ، اور اللہ کے لیے اسے محبت کرے، لا لینال منہ علما او عملا، اس لیے محبت نہ کرے کہ یہ اس سے علم لیتا ہے جیسے اس شاگرد استاد سے کرتا ہے، او عملا، یا اس سے کوئی کام لیتا ہے، صرف معیار محبت اللہ، آپ اس سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اللہ کی خاطر، کوئی لینا دینا دنیاوی لحاظ سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ یہ لفظوں پہ غور کرو نا، لا لینال منہ علما، نہ اس لیے کہ یہ اس سے علم، جیسے شاگرد استاد سے علم لینے کے لیے محبت کرتا ہے، یہ فرماتے ہیں یہ محبت للہ نہیں ہے، یا کوئی کسی سے کوئی کام کرانے کے لیے کرتا ہے، یہ للہ نہیں ہے۔ او یتوسل بہ،
الی امر وراء ذات، یا اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو لینے کے لیے اس سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت اور مودت للہ کا مصداق نہیں ہے، بلکہ وذالک بأن یحبہ، بلکہ وہ اس انداز میں ایک انسان دوسرے سے محبت کرے، کیوں کرے؟ من حیث انہ متعلق باللہ، چونکہ اس کا تعلق اللہ سے ہے، ومنسوب الیہ، اس کی نسبت اللہ کی طرف سے، بس میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کو پسند کرتا ہوں۔ خوب، اما بالنسبت العامۃ، اما بالنسبت العامۃ التي ينتسب بها كل مخلوق الى اللہ او لاجل خصوصیت نسبت الیہا، فرماتے ہیں یا اس لیے، اما بالنسبہ، یا اس لیے چونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، بس میں اس سے محبت کرتا ہوں، صرف مخلوق خدا ہونے کی بنیاد پر، او لأجل خصوصیت نسبت ایضاً، یا کسی اور خاص نسبت کی بنیاد پر۔ وہ خاص نسبت کیا ہے؟ من تقربہ الی اللہ، یہ بارگاہ خدا کے زیادہ قریب ہے، یعنی جیسے نیک ہے، متقی ہے، اورہ ہے، اتقی ہے، اس بنیاد پر۔ وشدت حبہ وخدمتہ لہ تعالی، اور یہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ ولا ریب فی ان من آثار غالبات الحب، فرماتے اس میں کوئی شک نہیں کہ جس بندے پر جس کی محبت بھی غالب ہوگی، جو انسان کسی انسان سے شدید محبت کرتا ہو، بہت کرتا ہو، تو اس کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہے، اس کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کیا؟ ان یتعدی من المحبوب الی کل من یتعلق بہ ویناسبہ، تو یہ ہر اس شے سے محبت کرے گا جس کا تعلق اس کے اس محبوب سے ہوگا، جس کی نسبت اس کے۔ یہ کیوں پسند کرتا ہے فلاں شہر کو؟ چونکہ اس کا محبوب رہتا ہے۔ کیوں پسند کرتا ہے فلاں شے کو؟ چونکہ اس کی نسبت اس کے محبوب، یعنی کسی کے ساتھ شدید محبت ہو تو اس کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ محبوب سے متعلق ہر چیز کے ساتھ بھی محبت کرے گا، ولو من بعد، چاہے وہ دور سے ہی کیوں نہ ہو۔ فمن احب انسانا حبا شدیدا، جو بندہ کسی بھی انسان سے شدید محبت کرے گا، احب محب ذلک الانسان، تو اپنے محبوب انسان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرے گا، وَأَحَبَّ مَحْبُوبَهُ، محبوب کے محبوب سے بھی محبت کرے گا، وَمَنْ يَخْدِمُهُ، جو اس کی خدمت کرتا ہے۔ یہ اس سے ہمارے یہاں ہوتا ہے، بھئی آپ مجھے اس لیے پیارے لگتے ہیں کہ آپ فلاں بزرگ کی خدمت کرتے ہیں، چونکہ وہ محبوب کا خادم ہوتا ہے۔ وَمَنْ يَمْدَحُ، ہر اس سے محبت کرے گا جو اس کے محبوب کی تعریف کرے گا، وَيَثْنِي عَلَيْهِ، اور اس کی ثنا کرے گا، اور یثنی علی محبوب ہی، یا اس کے محبوب کی رکھ، اس کی بھی تعریف کرے گا، اس کے محبوب پر کرے گا۔ وَأَحَبْ أَن يَتَفَارَعَ إِلَىٰ رِضَا مَحْبُوبِهِ، اور وہ محبت رکھتا ہے کیا؟ کہ وہ جلدی کرے کہ اس کا محبوب اس سے راضی ہو، اپنے محبوب کو راضی کرنے میں وہ جلدی کرتا ہے۔ قیس بن ملوح کا یہ شعر ہے، اس نے کہا امر علی الدیار دیار لیلا، کہ میں لیلا کے گھر کے قریب سے گھروں سے گزرتا ہوں، اقبل ذا الجدار و ذا الجدار، تو میں بوسے لیتا ہوں اس دیوار کے اس دیوار کے فلاں،
وما حب الدیار شغفن قلبی، ان دیواروں کی محبت نے میرے دل کو مصروف نہیں کیا کہ مجھے ان دیواروں سے محبت ہے تو پھر چومتے کیوں ہو؟ ولیکن حب من سکن الدیار، مجھے اس کی محبت نے مجبور کیا دیواروں کو چومنے پر جو ان کے اندر رہتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، یہ فائن راکی نے کہا لہٰذا آپ کو جس سے محبت ہے، انسان جگہ انسان کی نہیں، پھر اس کے محبوب کا جس شے سے تعلق ہوگا آپ کو اس سے بھی محبت ہوگی، لیکن معیار محبت انسانوں میں ہٹ کر اگر اللہ سے ہے تو پھر وہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ اما البغض فی اللہ، بغض فی اللہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھنا، عداوت رکھنا۔ فرماتے ہیں ان یبغض انسان انسانا، کہ ایک انسان کسی انسان سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، کیوں؟ لأجل انسیانہ للہ، اس لیے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، ومخالفتہ لہ تعالی، بھئی میں اس لیے اس کو پسند نہیں کرتا کہ وہ احکام خدا کی نافرمانی کرتا ہے، اور بس میری اس سے دشمنی کی وجہ اللہ کی نافرمانی ہے، معصیت الہی ہے۔ پس فَإِنَّ مَن يُحِبُّ فِي اللَّهِ، لہذا جو بھی شخص راہ خدا کسی سے محبت کرے گا، لا بد وان یبغض فی اللہ، ضروری ہے کہ پھر اس کی دشمنی کا معیار بھی راہ خدا ہو، فی اللہ ہو۔ فَإِنَّكَ ان احببت انسانا، لہذا آپ اگر کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، لأنہ مطیع للہ، اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا اطاعت گزار ہے، اور اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اگر آپ کا معیار یہ ہے، فإن عصاہ، اگر یہی بندہ اللہ کا عاصی ہو جائے، نافرمان ہو جائے، لا بد ان تبغضہ، پھر ضروری ہے کہ آپ اس سے دشمنی کریں، کیوں؟ چونکہ آپ کی محبت اللہ کے لیے تھی، اب جب وہ اللہ کی اطاعت سے نکل گیا تو پھر چاہیے کہ اسے وہ ناپسند کریں، کیوں؟ لأنہ عاصٍ لا، اس لیے کہ یہ حکام خدا کا معصیت کار ہے، نافرمان ہے، وَمَمْقُوتٌ، ممقوت کا معنی ہوتا ہے مبغوض، جو عند اللہ مبغوض ہے، ظاہر ہے جو اللہ کا حکام نہیں مانے گا وہ مبغوض خدا ہوگا۔ قال عیسیٰ علیہ السلام تحببوا الی اللہ ببغض اہل المعاصی، اللہ سے محبت کرو، کس انداز میں؟ کہ جو اہل معاصی ہیں، یعنی جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان سے بغض رکھ کر اللہ سے محبت کرو، وَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ بِالتَّبَاعُدِ عَنْهُمْ، اور اللہ کے قریب ہو جاؤ اللہ کے نافرمانوں سے دور ہو کر، وَالْتَمِسُوا رِضَا اللَّهِ بِسُخَطِهِمْ، اللہ کی رضایت طلب کرو اللہ کے نافرمانوں سے ناراض ہو کر، کہ جو اللہ سے نافرمان ہیں، جو حکم خدا کو نہیں مانتے، ان سے آپ ناراض ہو جائیں، دور ہو جائیں، اس سے اللہ کی رضا طلب کرو۔ فرماتے ہیں ھذا من مقتضیات الدین والایمان، دین و ایمان کا تقاضا، اگر آپ دین الہی کے ماننے والے ہیں، اگر آپ مومن ہیں تو آپ کی محبت بھی للہ ہو اور آپ کا بغض بھی للہ ہو۔ فرماتے ہیں کلما ازداد دین عمرن، جب بھی کسی شخص کے دین میں، یعنی دین سے اس کی محبت، اس کا دین سے اور ربط بڑھتا جاتا ہے، زیدہ حبہ فی اللہ، اس کی محبت فی اللہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، وبغضہ فی اللہ، اور بغض فی اللہ یعنی کیا؟ وہ اگر کسی سے محبت کرے گا تو بھی اللہ کی خاطر، اور کسی سے بغض کرے گا تو بھی اللہ کی خاطر۔ وَقُلَّمَا ضَعُفَ ایمان عمرن، اور جب بھی کسی شخص کا ایمان کمزور ہوگا، نَقَصَتْ فِیہ
تلک المحبت والبغضاء، تو للہ والی محبت بھی اس میں کم ہوتی جائے گی اور للہ بغض رکھنے والی بھی کم ہو جائے گی. پھر وہ المحبت اور عداوت میں معیار اللہ کو نہیں بنائے گا، پھر کم ہوتی جائے گی. وَإِلَيْهِ يُشِيرُ مَا رَوَاهُ فِي الْقَافِي بِسَنَدٍ مُوَثَّقٍ عن فضیل بن یسار. شیخ یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی میں فضیل بن یسار کے روایتیں اور سند موثق کے ساتھ ذکر کیا. وہ کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، عن الحب والبغض امن الایمان ہوا، کہ جناب یہ کس سے محبت اور بغض یہ بھی کیا ایمان کا حصہ ہے؟ امام نے جواب میں فرمایا حل الایمان الا الحب والبغض. فرماتے ہیں کیا ایمان بغض اور محبت سے ہٹ کر کچھ ہے؟ یعنی مراد کیا؟ یعنی امام نے گویا کہ یوں فرمایا کہ یہی حب للہ اور بغض للہ ہی ایمان ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ ایمان میں سے ہے، بلکہ ایمان ہے ہی یہی کہ انسان کی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، بغض کرے تو اللہ کے لیے. ثم تلا هذه الآیہ، اور اس کے بعد پھر اس آیت مجیدہ کو تلاوت کیا. یہاں ایک حصہ ہے، میں آپ کو پوری سناتا ہوں. سورہ حجرات آیت نمبر 7. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. وقال ایضاً، اور اس کے بعد پھر فرمایا کل من لم یحب علی الدین ولم یبغض علی الدین، جو دین کی بنیاد پر نہ کسی سے محبت کرتا ہے نہ دین کی بنیاد پر کسی سے بغض رکھتا ہے، فلا دین لہ. اس کا مطلب اس بندے کا دین معیار کیا؟ یعنی سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی سے محبت رکھتے ہیں تو بھی دین یعنی وہ اللہ کی وجہ سے، اگر بغض ہو تو بھی دین یعنی اللہ کی وجہ سے. معیار آپ کا دین ہو، معیار آپ کا اللہ ہو. درست ہے جی. اب اس کے بعد ایک اور نقطہ بیان فرما رہے ہیں. وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ اپنا مومن بھائی ہے. پھر وہ مومن کبھی کبھی ہمیں ٹیکا لگا جاتا ہے. تو اب جب مومن نے ہمیں ٹیکا لگا دیا، پیسے لیے تھے اب دے نہیں رہا یا کوئی اور کر دیا، تو بسا اوقات ہم اس سے پھر دشمنی مول لے لیتے ہیں اور باقاعدہ اس کی یہ وہ فلاں. کیا جب کوئی ایک شخص آپ کا محبوب ہو اللہ کے لیے اور بعد میں وہ آپ کے کسی ذاتی دنیاوی لحاظ سے آپ کو نقصان دے دے، تو وہ جو محبت ہم نے اس سے رشتہ ایمانی اور اسلامی کی بنیاد پر کی تھی، کیا اس کو ختم کر دینا چاہیے چونکہ اس بندے نے فلاں دنیاوی مسئلے میں مجھے نقصان دیا ہے؟ اس کا جواب اس پیرے میں فرماتے ہیں ربما یجتمع فی بعض احاد المسلمین موجبات الحب فی اللہ. بسا اوقات یعنی بسا اوقات کچھ لوگوں میں انسان یعنی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری محبت ایک مسلم کی دوسرے مسلم محبت للہ ہوتی ہے، لیکن مع موجبات البغض فی الامور الشخصیہ، لیکن کسی شخصی امر میں، کسی اس چیز میں قصوراً و تقصیرا، چاہے وہ مقصر تھا یا قاصر تھا، یعنی بسا اوقات اس کی ہماری تو اس سے محبت فی اللہ تھی، لیکن اس نے ذاتی طور پر کوئی ایسا کام کر دیا اب جو موجب بغض ہے کہ اب وہ نفرت ہو گئی. فَعَلَى الْمُؤْمِنِ الْخَبِيرِ، معصوم فرماتے ہیں جو مومن دانا ہے اس کو کیا چاہیے؟ ان لا یبتلا بترک محبت فی اللہ،
اگر اس نے اس سے محبت اللہ کے لیے کی تھی تو اس بندے کے ذاتی کسی غلط کام کی وجہ سے اس محبت کو ترک نہ کرے۔ کیوں؟ لأن الایمان یقوی علی الامور الشخصیہ، چونکہ ایمان ذاتی ہمارے جو امور ہیں کہ افعال ہیں ان پر سے بلند تر ہے، قوی ہے، رشتہ ایمانی سب سے بلند تر ہے، امور شخصیہ پر بھی، والمنافع الدنیویہ اور دنیاوی منافع پر بھی۔ پس فمقتضی الایمان ہوا کونہ محبوبا من حیث ایمانہ، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم پہلے اس کو مومن بھائی ہونے کی بنیاد پر اس سے محبت کرتے تھے تو فرماتے ہیں وعروۃ الایمان لا تنقص بموجبات البغض فی الامور شخصیہ۔ اب اگر کسی ذاتی کام میں وہ کوئی غلط کر بیٹھا ہے تو اس غلط شخصی ایک ذاتی کام میں غلط کرنے کی بنیاد پر رشتہ ایمانی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو آپ نے محبت کی تھی باقی سارے امور اس کے ٹھیک ہیں، کسی دنیاوی مسئلے میں اس نے ایسا کام کر دیا جو موجب بغض ہے تو فرماتے ہیں وہ آپ کے دینی رشتے پر غالب نہیں آنا چاہیے۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ ان الاجتماع الاسلامی مبنی علی ھذا الاساس القویم، اور یہ اسلامی معاشرہ اسی مضبوط بنیاد پر ہے کہ سب سے پہلے ہمارا اسلامی اور ایمانی رشتہ، باقی اگر دنیاوی امور میں تھوڑی گڑبڑ ہو جائے تو اس سے ہمارا رشتہ اسلامی اور ایمانی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔